امت میں دو ہی ہیں، امت موسیٰ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نوٹ کیجئے امت موسیٰ کے بارے میں قرآن 4 دفعہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں 2 دفعہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ تو اتنی تمہیں یاد ہوں گی آیتیں۔ 6 رکوع کی پہلی آیت میں یہی ہے، 15 رکوع کی پہلی آیت پھر یہی، ایگزیکٹلی دی سیم ورڈز۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو تم پر ہوا، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ الفاظ یہ کسی یہودی کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے کلام ہے۔ یہ کوئی تورات کے نہیں ہے کہ کسی نے لکھ دیا ہوا یہودی نے شامل کر دیے ہوں گے الفاظ۔ اس سے آگے بڑھیے، سورہ جاثیہ میں فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، 3 دفعہ ہو گیا، 4تھی مرتبہ سورہ دخان میں ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تو ان کو چن لیا تھا اپنے علم کی بنیاد پر تمام جہان والوں۔ اب دیکھیے ان کے قول کی تائید کر رہا ہے قرآن۔ دیکھ لیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو خدا کے چنیدہ بندے ہیں، منتخب بندے ہیں، ہمیں تو چنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وہ اندازہ ہوا آپ کو اس امت کی عظمت کا؟ ویسے تو ہم لفظ یہودی گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں نا، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس امت کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن پھر اسی امت کے بارے میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کے عذاب کو لے کر لوٹے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا 2 حصوں میں، ذلت و مسکنت معنوی ہے، کم ہمتی، جیسے کہا کہ نیوروسینیا، کسی شخص کو اعصاب کی کمزوری ہو جاتی ہے، اچھا والا ہے، سب کو ڈاکٹر دیکھ کے بتا رہے ہیں کوئی خرابی نہیں، کچھ نہیں، کوئی کمی، ہارٹ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اندر سے معلوم تک کھوکھلا ہو گیا۔ اعصاب، یہ ہے مسکنت۔ ضربت علی، کسی پر تھوپ دینا، دے مارنا، جیسے کہ آپ دیہاتی کے اندر دیکھتے ہوں گے عورتیں جو ہے تھوپ، وہ جو ہوتا ہے کپلا، اسے کیوں دے کر مارتی ہیں دیوار پر تاکہ وہ چپک جائے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ 1 دفعہ نہیں، دوسری مرتبہ پھر آیا سورہ آل عمران میں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر مسکنت، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، سوائے یہ کہ اللہ کی طرف سے ہی کوئی مہلت مل جائے یا کوئی لوگوں کا سہارا ہو جائے۔ آج لوگوں کے سہارے، عیسائیوں کے سہارے کھڑا ہوا یہودی، اپنے بل پر نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے، یہودیوں نے ان کو قبضے میں لیا ہوا، پوزیس کیا ہوا ہے، لیکن ہے بہرحال ان کی ساری قوت کا دار و مدار امریکہ پر ہے۔ 41 ویٹوز آن کریڈٹ آف امریکہ، کہ آپ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی ایک قرارداد پاس کر رہی ہے اور امریکہ ویٹو کر رہا ہے، ویٹو کر رہا ہے، ویٹو کر رہا ہے، ویٹو کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے بارش کی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کہ انسانوں کا کوئی سہارا، اور کیوں مل رہا ہے سہارا، یہ پھر میں اگلی مرتبہ عرض کروں گا۔ یہ امت مسلمہ پر جو آنے والا عذاب ہے، یہ وہ تلخ باب ہے جو میں اس کی تلخی کو کم کرنے کے لیے آج یہ آپ کو پہلے یہ نہ سمجھو کہ آپ ہی ہیں ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو، غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تم ہی نہیں ہو امت مسلمہ، پہلے بھی ایک اور امت تھی جس کے سند میں آپ کو دے چکا، انی فضلتکم علی العالمین، فضلناہم علی العالمین، اخترناہم علی علم علی العالمین، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ غضب کیا ہوا؟ نمبر 1، اشوریوں کے ہاتھوں بربادی ہوئی، 700 قبل مسیح میں، کلدانیوں کے ہاتھوں، نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں بربادی ہوئی، قتل عام ہوا، میسیکر ہوا،
ہیکل سلیمانی گرایا گیا 587 قبل رسول، پھر وہ دوبارہ اللہ نے ایک مہلت دی، پھر انہیں آباد کیا، پھر انہوں نے وہ بنایا اپنا ہیکل سلیمانی، پھر آ کر یونانیوں نے رگڑا، رومیوں نے رگڑا، اور رومیوں نے ایک رومن نے ٹائٹس نے 70 عیسوی میں وہ ان کا جو ہے ہیکل بھی گرا دیا، اور 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے یروشلم میں، اور نکال دی، نکل جاؤ فلسطین سے، کوئی نہیں تمہارے نہیں رہنے کی جگہ۔ کئی سو برس تک یہ یروشلم کی بستی اجڑی رہی۔ تو ہیڈریان بعد میں جو ایمپرر بنا روم کا، اس نے پھر اسے دوبارہ آباد کیا اور نام بھی بدل دیا، یروشلم نہیں، ایلیا، حضور کے زمانے میں ایلیا اس کا نام تھا۔ اور یہ تو قرآن مجید کے نزول سے پہلے کی باتیں ہوئی، اشیریوں کے ہاتھوں تباہی، کلدانیوں کے ہاتھوں تباہی، یونانیوں کے ہاتھوں تباہی، رومیوں کے ہاتھوں تباہی، اور حضور کے بعد جرمنوں کے ہاتھوں تباہی جو پچھلی صدی۔ اب طرفہ تماشا نوٹ کر لیجئے، یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتے یہی رہیں گے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں۔ ٹھیک ہے تم چہیتے تھے، ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں چنا تھا، ٹھیک ہے اخترناہم علی العالمین اللہ نے فرمایا ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون وہ عمل کے ساتھ ہے۔ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہی وجہ میں نے آیت جو پڑھا سنائی تھی آپ کو، شروع میں کیا تھی وہ، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، ایسے ہی تم چہیتے اور لاڈلے ہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا؟ تمہاری ایسی ایسی پٹائی، ایسی ایسی پٹائی، اشیریوں کے ہاتھوں تباہی، کلدانیوں کے ہاتھوں بربادی، 2 مرتبہ تمہارا خانہ کعبہ 2 مرتبہ گرا پڑا ہوا، سن 70 عیسوی سے لے کر آج تک 2009 تک گرا ہوا ہے۔ اب انہوں نے بنانا ہے، اب ان کے ایجنڈا میں شامل ہے، بنانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود زوم یہ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، اور زوم یہ ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ یہ تو اللہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں چند دن کے لیے شاید جہنم میں ڈال دے، ورنہ ہمیں نکال دے گا فوراً۔ یہ ہوتے ہیں وہ پھر عقیدے جو بن جاتے ہیں، جو راسخ ہو جاتے ہیں۔ حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ منچے بھی گوئے تمورہ منچے بھی سرایت۔